بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انسان کی زندگی کی جد و جہد کی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو مسلسل سفر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سب سے پہلی چیز جس کے بغیر اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہی نہیں وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور ایمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ملتا ہے فرائض کی ادائیگی سے۔ بنیادی فرائض 4 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان میں سے حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پہ، ہر آدمی پہ ہے ہی نہیں، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے، ایک ہی بار حساب کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے حساب کرنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حساب کو ایسا مشکل نہیں بنایا جیسے FBR کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، آسان بنایا ہے، سال میں ایک بار حساب۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان وکیلوں کو فیس بھی دیتے ہیں، ان سے سمجھتے بھی ہیں کہ گورنمنٹ کے ٹیکس کا حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حساب جو ہے وہ آسان ہے زکوٰۃ کا، اور کسی عالم سے سمجھنا چاہیں تو وہ تحریری طور پہ فارم بنا کے سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن اور سمجھانے کے لیے کوئی فیس بھی نہیں مانگتے، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو 2 فریضے تو ایسے ہیں کہ ہر مسلمان پہ ہے ہی نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ ہے۔ ایک فریضہ ہے وہ 11 مہینے نہیں ہے، 1 مہینہ ہے، رہ کے نمازیں رہ جاتی ہیں۔ ہاں البتہ جو گناہ ہیں ان کا چھوڑنا بھی فرائض میں داخل ہے۔ جو انسان جس کو گناہ کا موقع ملتا ہے اور اس موقع پہ وہ گناہ سے باز رہتا ہے تو اس آدمی کو فرض کی ادائیگی کا اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنا ہو تو حق تعالی شانہ نے اس کا طریقہ خود بتایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت، بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت میں لگا رہتا ہے، یعنی پابندی سے نفلی عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائیں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے وہ محبت ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دل میں پھر اللہ کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ ہماری محنت سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشش سے ہوتا ہے۔ اس کو جذب کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان عمل بیان فرمایا اور ساتھ اس کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ وہ فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز پڑھا کرو، رات کے نوافل پڑھا کرو۔ رات کے نوافل سے مراد یہ ہے کہ عشاء کے فرضوں کے سلام پھیرنے کے بعد سے لے کے
صبح صادق تک کسی وقت میں بھی نماز پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز. اور تمام نفلی عبادات میں سے سب سے افضل نماز ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز سب سے افضل بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. آسان اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بہت لمبا رکھا ہے. سب سے بہترین وقت تو ہے رات کے آخری حصے میں پڑے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور اگر رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو یہ تعلیم فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لو اس کو، تو وہ بھی قیام اللیل بن جاتا ہے، صلاۃ اللیل بن جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑ لو، پابندی کرو. اسی سے ہمارے بزرگوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ نفلی عبادت کے بارے میں اعتقاد تو نفلی ہونے کا رکھے، لیکن اس کی پابندی ایسے کرے جیسے فرائض پہ پابندی کی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 فائدے بیان فرمائے. پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی صلحاء ہوئے ہیں، نیک لوگ ہوئے ہیں، وہ ان سب کا یہ طریقہ ہے. کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے کہ رات کی نماز کے بغیر وہ اللہ کا ولی بنا ہو. سب نے یہ رات کی نماز پڑھی. تو جب انسان رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اولیاء اللہ ہیں، انسان ان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. آج نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل کو جنت میں جاتے ہوئے بھی انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ ہوتا ہے رات کے نوافل سے. اور بھی عبادات سے ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ خاصیت رکھی ہے. یہ تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. جو گناہ ہو چکے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اس سے نامہ اعمال اس کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے. اور چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ گناہوں سے روکتی ہے. یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. جو آدمی گناہوں کا عادی ہے اور اس سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، وہ صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے. تو جب اس کا اہتمام کرے گا تو رفتہ رفتہ اس کا گناہ چھوٹنے شروع ہوں گے. اور نمازوں میں بھی یہ تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رات کے نوافل میں زیادہ رکھی ہوئی ہے. تہجد پڑھنے والے کو ویسے شرم آتی ہے کہ ادھر سے تہجد پڑھتا ہوں اور ادھر سے یہ گناہ کرتا ہوں. وہ شرمندگی جو ہے وہ اس کو گناہوں سے روک دے گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی چوری بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے. تو نے فرمایا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر صحیح ہے یہ، تو اس کی تہجد اس کو چوری سے روک دے گی. وہ ایک دن اس سے باز آ جائے گا. یہ 4 فوائد جو ہیں وہ مشہور حدیث میں یہ 4 فوائد ہیں. بعض احادیث میں 5واں فائدہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے صحت کا ذریعہ. تہجد کی نماز، رات کی نماز، یہ صحت کا ذریعہ بھی ہے. آج نفسیاتی بیماریاں بہت ہیں، لوگ پریشان ہیں.
ہمارے پاکستان میں لاہور میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر تھے، بڑا ان کا نام تھا ڈاکٹر رشید، غالباً نام تھا ان کا، اور لوگ ان کے پاس جاتے بھی تھے. اور ایک ہمارے فیصل آباد کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اس فن میں ان کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ڈاکٹر رشید صاحب جو ہیں، وہ جو نفسیاتی مریض ہیں بلکہ پاگل پن تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تہجد بھی تجویز کرتے تھے. اور اس تھراپی سے انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، اور اس علاج میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. تو یہ گویا کہ یہ جہاں اور امراض سے شفا کا ذریعہ ہے، تو خصوصیت سے یہ جو پریشانیاں، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض، اس کے لیے بھی یہ نماز جو ہے وہ مؤثر ہے. تو حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے کہ یہ پریشانیوں کو خود ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ یہ بیماریاں دور کرتی ہے یہ نماز. تو یعنی یہ ہمارے پاکستان کے بعض ڈاکٹروں کا یہ تجربہ ہے، یہ ڈاکٹر کا تجربہ، میرا اور آپ کا نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی ویسے تہجد پڑھی نہیں جاتی، جی کریں کیا؟ میں نے کہتا ہوں چلو سونے سے پہلے پڑھ لو. کہتا وہ بھی بڑی مشکل لگتی ہے. میں نے کہا اپنے آپ سے صلح اور کر لو تھوڑی سی. کہنے لگا اور کیا صلح کریں؟ میں نے کہا کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے 4 نوافل پڑھ لیا کرو. لیکن پڑھ دو، کچھ عرصہ بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر کھڑے ہو کے پڑھنے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے. نفل تندرست آدمی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نا. تو اس لیے ایک تو وضو کرنا ہے، اور وضو تو ہمارے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھ سکتے، پہلے حصے میں پڑھ لو نوافل. پہلے حصے میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو پڑھ لینی چاہیے. اور نفلی عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے. نفلی عبادات پہ اتنا زور نہ دے کہ حقوق ضائع ہونے لگ جائے، انسان کی اپنی صحت متاثر ہو جائے، بیماریاں آ جائیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خواہ اپنے آپ کو بیمار کیوں کریں. اور مہمان جو گھر میں آنے والے ہیں ان کے حقوق ادا نہ ہوں، اتنے زیادہ نوافل اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں. اور گھر کے جو افراد ہیں ان کے حقوق ضائع نہ ہو، جو ان کو وقت دینے کی ضرورت ہے، والدہ کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اہلیہ کو وقت دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نوافل پڑھیں، بلکہ ان کو بھی وقت دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب گھر میں آتے تھے تو آپ گھر میں داخل ہو کے سلام بھی کرتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. انسان گھر میں اس طریقے سے آئے کہ جیسے گھر والوں کو اس کا انتظار ہے، تو اس کے ملنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ وہ ان کو مل کے زیادہ خوش ہوں، بچے جو ہیں وہ زیادہ خوش ہوں. اور گھر کو آباد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ راتوں کے اوقات باہر گھومنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ گھر میں وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اعتدال قائم کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں گھر میں وقت دینا یہ اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہے جو کوئی نکاح والا کوئی؟